اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد و آل محمد. میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم. ماہ رجب المرجب بے انتہا فضیلتوں، برکتوں اور پروردگار کی رحمتوں کا مہینہ. یہاں پر اس ماہ میں بہت عظیم معصومین علیہ السلام کی ولادت و شہادت کے تمام ایام جہاں پر اپنی منزلت رکھتے ہیں. جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی آمد اور اسی طریقے سے معصومین علیہ السلام کی آمد کے جو ایام ہیں وہ بھی اس مہینے کو زینت بخشتے ہیں. ان تمام خصوصیات کے علاوہ ماہ رجب المرجب کی پہلی شب جمعہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے. اس رات میں بہت زیادہ فیوز و برکات معصومین علیہ السلام کی طرف سے بیان کیے گئے ہیں، اور معصومین علیہ السلام کی طرف سے جو روایات بیان ہوئی ہیں اس میں لیلۃ الرغائب یعنی کہ پہلی جمعرات جو آئے اس کا روزہ رکھنا، دن میں روزہ رکھنا اور رات میں عبادت کرنا، جو خاص اعمال وارد ہوئے ہیں کہ دن میں روزہ رکھا جائے. اور اس کو لیلۃ الرغائب پہلے تو یہ دیکھا جائے کہا کیوں جاتا ہے، کیا وجہ ہے، کون اس کو لیلۃ الرغائب کا نام دیتا ہے. تو جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ پہلی شب جمعہ جو ماہ رجب المرجب کی آتی ہے اس رات کو ملائکہ لیلۃ الرغائب کہہ کر یاد کرتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ اس رات کا کچھ پہر گزرنے کے بعد زمین اور آسمان کا کوئی ایک فرشتہ بھی ایسا باقی نہیں رہتا جو خانہ کعبہ کے طواف میں مصروف نہ ہو جائے. اور جب تمام ارض و سما کے ملائکہ طواف کعبہ میں مصروف ہوتے ہیں اس وقت ایک ندا آتی ہے رب العزت کی کہ اے ملائکہ مجھے بتاؤ کہ تمہاری حاجت کیا ہے، تم چاہتے کیا ہو. اس وقت یہ ملائکہ عرض کرتے ہیں ہماری حاجت یہ ہے، ہماری دعا یہ ہے کہ پروردگارہ آج کے دن جن افراد نے روزہ رکھا ہے پروردگارہ تو ان کے گناہوں کو معاف کرنا. اور پھر آواز قدرت آتی ہے فرشتوں کو مخاطب کر کے، ملائکہ کو مخاطب کر کے پروردگار ارشاد فرماتا ہے میں نے ایسا ہی کیا ہے. کیا مطلب؟ کہ پروردگار اس دن کو، پہلی جمعرات جو آئی ہے اس دن کو روزہ رکھنے والوں کے گناہوں کو خدا معاف کر دیتا ہے ملائکہ کی دعا سے. اس دن کا روزہ رکھنا وہ اس کی فضیلت اور اہمیت کا اندازہ اس فرمان سے ہی ہو جاتا ہے. اور رات میں جب یہ روزہ افطار کر لیں 12 رکعت نماز ہے. نماز پڑھنے کا وقت جو ہے وہ مغرب اور عشاء کے درمیان ہے. مغرب کی نماز پڑھ کے اعمال انجام دیے جائیں لیلۃ الرغائب کے، اور پھر نماز عشاء جو ہے وہ ادا کی جائے. جو اعمال انجام دینے ہیں اس میں 12 رکعت نماز ادا کرنی ہے، 2 رکعت کر کے. ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ انا انزلنا کی تلاوت اور 12 مرتبہ قل هو اللہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے. اور جب آپ اس 12 رکعت نماز سے فارغ ہو جائیں تو بیٹھ کر 70 مرتبہ اس درود کی تلاوت کریں اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ. اور اس کے بعد سجدے میں سر رکھیں اور 70 مرتبہ اس تسبیح کا ورد کریں سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. 70 مرتبہ ورد کرنا ہے. اس کے سینٹر میں بیٹھ کر مطلب کہ سجدے سے سر اٹھا کر 70 مرتبہ اس دعا کو پڑھیں جو سکرین پہ نظر آ رہی ہے. تھوڑے سے الفاظ اس کے طولانی ہیں اس لیے سکرین پہ ساتھ ساتھ ایک چیز کو دے دیا ہے کہ آپ کے پڑھنے کے لیے سہولت بھی ہو جائے گی، آسانی بھی ہو جائے گی. 70 مرتبہ اس دعا کی جب تلاوت مکمل کر لیں بعد میں پھر سجدے میں سر رکھیں اور 70 مرتبہ پھر یہی الفاظ دہرائیں سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اور پھر سجدے سے سر اٹھا کر اپنی حاجت طلب کریں، پروردگار سے دعا کریں
پروردگار سے اپنے جو معاملات ہیں ان کی آسانی کے لیے، اپنے تمام حاجات کی بجا آوری کے لیے، اپنے مومنین بہن بھائیوں کے لیے، ہر ایک کے لیے دعا کریں۔ اور پروردگار سے میری بھی دعا ہے کہ پروردگار آج کی اس دن کے روزہ رکھنے والوں کے تمام افراد کے روزوں کی عبادت کو، اس میں مغرب اور عشاء کے مابین درمیان میں جو نماز ہے 12 رکعت، وہ جو پڑھے، پروردگار سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور نماز کے بعد پروردگارہ جو بھی مومن اپنی حاجت تیری بارگاہ میں کرتا ہے، تو اس سے دعا مانگتا ہے، پروردگارہ سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ اور آخر میں دعا ہے کہ ہمیں ماہ رجب المرجب کی صحیح عزت، تعظیم اور اکرام کے ساتھ منانے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔